یا اس مشکل کو بھی آسان بنانے کے اعمال ہیں. چنانچہ بعض روایات میں پڑھا ہے کہ یہ جو نوافل عشاء ہیں جو بیٹھ کے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں 1 رکعت شمار ہوتی ہے، یہ اس مشکل کو آسان کرتی ہے. فشار قبل کی سختی یا تشدد سے انسان محفوظ رہتا ہے اگر انسان یا نوافل نماز عشاء کو پابندی سے ادا کرے. تو یہ اس نقطے کی طرف توجہ بہت ضروری ہے. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پوری زندگی آسودہ حال گزارے، یہ زندگی میں کبھی پریشان نہ ہو، زندگی میں نہ کوئی مالی پریشانی ہو، نہ جسمانی بیماری کی پریشانی ہو یا معاشرے کی اور پریشانیاں، ہر لحاظ سے آسودہ حال ہو. یہ کوئی پسندیدہ قبلہ مجھے بھی ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ کو راہ خدا میں مشکلات پیش نہیں آتی ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ مخلص نہیں ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے انسان کو اگر آزمائش. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مستند روایت میں بھی آپ نے فرمایا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی حالت پر اس طرح آزاد نہ چھوڑ کہ مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. یعنی ختم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معصوم عن الخطا ہیں اور ہماری روایات کے مطابق عالم ارواح میں نبیوں کے بھی مربی رہے، اور روایات کے مطابق ما من احد الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روز قیامت کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو آن حضرت کی شفاعت کا محتاج نہ ہو. حتیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے شفاعت کے محتاج ہوں گے. سبحان اللہ. فرق اتنا ہے کہ انبیاء آپ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، آپ کی شفاعت کے نتیجے میں ان کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے کیونکہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں. وہ آپ کی شفاعت کے نتیجے میں ان کے درجات بلند ہوں گے، اور عام جو امت کے گناہ گار ہوں گے وہ آپ کی شفاعت کے نتیجے میں ان کے گناہ بخشے جائیں گے. اور آپ نے فرمایا ادخرت شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، میں نے اپنے امت کے ان افراد کے لیے اپنی شفاعت کا ذخیرہ کر رکھا ہے کہ جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوتے ہیں. یہ نبی فرماتے ہیں کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. خدا جب کسی بندے کو سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جی یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ، عنایت اور محبت کی نشانی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. ہر لحاظ سے آسودہ حال ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ شخص ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جتنا خدا کی بارگاہ میں کوئی مقرب ہوتا ہے اسی حساب سے اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. آپ نے آزمائش کو کم از کم ہمارے لیے محبوب بنا دیا ہے. جی بالکل بننا چاہیے. انبیاء خدا کی طرف سے ایک محبوب ترین چیز ہے. تو یقینی بات ہے. ایک بہت ہی مجھے دلچسپ بھی کہنا چاہیے، ایک روایت یاد آ رہی ہے، میرے خیال میں اگر عرض کر دوں تو شاید فائدے سے خالی نہ ہو. یہ روایات میں ملتا ہے کہ آسمان سے فرشتے شب و روز میں کثرت سے وہ کوئی نازل ہوتا ہے، کوئی واپس جا رہا ہوتا ہے، کوئی زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ایک لشکر ہے فرشتوں کا جو آ رہا ہے، دوسرا لشکر جا رہا ہے. کوئی ہواؤں کے اوپر معمور ہے، کوئی بارش پر معمور ہے، کوئی سمندروں پر. تو وہ روایات میں ہے کہ 2 فرشتے کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کون سی ڈیوٹی انجام دے کے آ رہے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. تو یہ ہر فرشتہ وہ اپنی ڈیوٹی کے بارے میں وہ بتاتا ہے. صحیح. تو وہ ایک فرشتے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت ہی اہم مہم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ یہ کہ فلاں ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا تھا. صحیح. اور طبیب حاذق کی تشخیص کے مطابق اس کا علاج ایک ایسی مچھلی کا گوشت تھا کہ جو بالکل سمندر کے وسط میں رہتی ہے. صحیح. یعنی ساحل پر کنارے کی طرف نہیں آتی، وہ کنارے کی طرف وہ نہیں آتی، کنارہ کرتی ہے. جی ہاں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ اس کو میں گھیر کے ساحل تک لے آؤں، اور وہ جو مچھیرے کے اس کے لیے شکار آسان ہو جائے، وہ ان کے لیے شکار آسان ہو جائے، اور اس طرح یہ بچ جائے، یہ ظالم بادشاہ
بچ جائے. بادشاہ ظالم بھی جی بادشاہ بھی ظالم تھا. ظالم بادشاہ کے علاج کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ میں اس مچھلی کو غیر ساحل کے قریب لے آؤں اور وہ شکاری اس کا وہ شکار کرے. دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ آپ کس مہم پہ گئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انتہائی فقیر اور غریب فیملی کے گھر بھیجا تھا کہ جن کو مہینوں میں کبھی گوشت نصیب ہوتا تھا. تو ان کو کچھ گوشت ملا تھا اور وہ خاتون خانہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک پکا کے ابھی بس اتار کے بچوں کو دینے والی تھی. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور ان کی جو ہانڈیاں ہے یا اس کی دیگچی ہے اس کو الٹ دو اور ان کا سالن گرا کے آ جاؤ. اچھا میں یہ خدمت سر انجام دے کے آ رہا ہوں. جی. تو روایت میں اس کا تجزیہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ظالم بادشاہ تھا ظاہر ظالم ہے بلکہ غیر مسلم ہے. روایت کے اندر غالباً غیر مسلم ہے. تو وہ یہ فرشتے کو یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ وہ سمندر کے اندر سے اس کو مچھلی کو ساحل کے قریب لایا جائے تاکہ اس کا علاج ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی کار خیر انجام دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کار خیر کا صلہ اسی دنیا میں وہ چند روزہ زندگی کی صورت میں دے دے, بعد میں پھر اللہ کے ہاں سے وہ کسی اجر و ثواب کا مستحق نہ قرار پائے. اور یہ جو بندے خدا ہیں یہ بڑے نیک متقی اور پرہیزگار فیملی تھی, مگر ابھی انہی دنوں میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ چھوٹی سی آزمائش میں ڈالیں, ان کا سالن گرا کے بس اس آزمائش کے نتیجے میں ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو بہت بڑی سعادت ہوگی ایک وقت کا آدمی کھانا نہ کھائے اور اس کے نتیجے میں گناہ کی بخشش ہو جائے. تو یقینی بات ہے کہ آزمائش ایک بہت بڑی نعمت ہے, بشرطی کہ انسان اس کی نعمت کی ہونے کی جو حیثیت ہے اس کی طرف متوجہ ہو. شکر کا مقام ہے, شکر کا مقام نہیں تو کم از کم صبر کیا. جی بالکل, یعنی آزمائش کے موقع پر جو کوئی حرف شکایت زبان پہ جاری نہ ہو تاکہ انسان اس کے اجر سے محروم نہ ہو.